السلام علیکم آل مائی ڈیئر ویورس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم کچھ امپورٹنٹ اردو گرامر سے ریلیٹڈ کچھ ٹرمز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے مصرع، اس کے بعد شعر، اس کے بعد مطلع، مقطع کیا ہوتا ہے، ردیف، قافیہ، تشبیہ اور استعارہ، اس کو ہم آج ڈیٹیل میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ مصرع کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شعر کی پہلی سطر کو مصرع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی شعر کی جو لائن ہوتی ہے اسے مصرع کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے، یہاں پر سفر تنہا نہیں کرتے، یہ پہلی سطر کیا ہے؟ مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شعر کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، شعر کسی بھی دو سطروں کے ملنے سے شعر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ دو سطروں کے ملنے سے کیا بنتا ہے؟ ایک شعر بنتا ہے۔ فار ایگزامپل، سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ شعر ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ دو سطریں ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا آئے گا؟ مطلع۔ کسی بھی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلع کے معنی کیا ہے؟ طلوع ہونے کی جگہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا، کوئی غالب کا ایک غزل ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ کیا ہے؟ یہ مطلع کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مقطع۔ کسی بھی نظم یا غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر اسے مقطع کہتے ہیں۔ جیسے کہ وہ غالب کا ایک شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی، یہ کیا ہے؟ مقطع ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ردیف۔ کسی بھی غزل یا نظم میں ایسے الفاظ جو شعر کے آخر میں دہرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ردیف کہا جاتا ہے۔ جو کسی بھی غزل یا نظم کے ایسے الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں آخر میں، اسے ردیف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے، یہاں پر نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ بس کیا ہے؟ قافیہ۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قافیہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آتے ہیں، یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہاں پر بر اور نظر کیا؟ یہ ہم آواز الفاظ ہیں، تو یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ تشبیہ۔ تشبیہ کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے مشابہت یا تمثیل کے ہیں، ٹھیک ہے۔ گرامر کی روح سے جب کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں، مثال کے طور پر کسی بھی جملے میں اگر مانند کی طرح جیسا ہو تو یہ کیا ہوگا؟ تشبیہ ہوگا۔ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ اس کو شعر سے اس کو ہم نے تشبیہ دی۔ وہ شہد کی طرح میٹھا ہے، وہ دودھ کی طرح سفید ہے، وہ دودھ کی مانند سفید ہے، یہاں پر یہ کیا ہے؟ طرح اور مانند، یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں ہمارے پاس ہے استعارہ۔ استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ مثال کے طور پر، وہ شعر ہے شعر۔ تشبیہ میں ہم کیا کرتے تھے؟ اس کو کسی چیز سے مانند قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم کیا کریں؟ ڈائریکٹ اس کو ہم اس چیز کے اس چیز سے کیا کرتے ہیں؟ اس چیز سے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا بیٹا چاند ہے، میرا بیٹا چاند ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ شعر اور چاند یہاں پر کیا ہے؟ استعارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی آج کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر سے ہم آپ لوگوں تک اچھی ویڈیوز پہنچاتے رہیں گے۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔